یزید کی مدینہ منورہ پر چڑھائی۔ حضرت امام حسین کی ذات مبارک یزید کی آزادیوں کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ آپ کی شہادت کے بعد وہ بالکل ہی بے لگام ہو گیا۔ پھر تو ہر قسم کی برائیوں کا بازار گرم ہو گیا۔ زنا، لواطت یعنی مرد کا مرد کے ساتھ غلط کام کرنا، حرام کاری، بھائی بہن کا نکاح، سود اور شراب وغیرہ کھلم کھلا طور پر رائج ہو گئے اور نمازوں کی پابندی اٹھ گئی۔ پھر اس کی شیطانیت یہاں تک پہنچی کہ 63 ہجری میں مسلم بن عقبہ کو 12 یا 20 ہزار لشکر کے ساتھ مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس بدبخت لشکر نے مدینہ منورہ میں وہ طوفان برپا کیا کہ اللہ کی پناہ، قتل اور غارت گری اور طرح طرح کے مظالم کا بازار گرم کیا۔ لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیا، 700 صحابہ کو بے گناہ شہید کیا اور تابعین وغیرہ کو ملا کر کل 10,000 سے زیادہ کو شہید کیا۔ لڑکوں کو قید کر لیا اور یہاں تک ظلم کیا کہ وہاں کی پاک دامن پارسا عورتوں کو 3 دن اور 3 رات اپنے اوپر حلال کر لیا اور اپنی فوجوں کو حکم دیا 3 دن تک جس عورت کا چاہو ریپ کرو۔ شامی لشکر نے ہزاروں عورتوں کا ریپ کیا، سرکار دو عالم کے روضہ مقدسہ کی سخت بے حرمتی کی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہار پر پڑے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں لوگ نماز نہیں پڑھ سکے۔ صرف حضرت سعید بن مسیب جو کبار تابعین میں سے تھے پاگل بن کر وہاں حاضر رہے۔ آخر میں ظالموں نے انہیں بھی گرفتار کر لیا مگر پھر دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ خبیث لشکر نے ایک نوجوان کو پکڑ لیا۔ اس کی ماں نے مسلم بن عقبہ کے پاس آ کر فریاد کی اور اس کی رہائی کے لیے بڑی عاجزی منت کی۔ مسلم نے اس کے لڑکے کو بلا کر گردن مار دی اور سر اس کی ماں کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، تو اپنے زندہ رہنے کو غنیمت نہیں سمجھتی کہ بیٹے کو لینے آئی ہے؟ ایک شخص کو جب قتل کیا گیا تو اس کی ماں ام یزید بن عبداللہ بن ربیعہ نے قسم کھائی کہ اگر میں قدرت پاؤں گی تو اس ظالم مسلم کو زندہ یا مردہ جلاؤں گی۔ جب وہ ظالم مدینہ منورہ میں قتل اور غارت کے بعد مکہ معظمہ کی طرف متوجہ ہوا تو تاکہ وہاں جا کر عبداللہ بن زبیر اور وہاں کے ان لوگوں کا بھی کام تمام کریں جو یزید کے خلاف ہیں، تو اتفاق سے راستہ میں اس پر فالس گرا اور وہ مر گیا۔ اس کی جگہ یزید کے حکم کے مطابق حسین بن نمیر سکونی قائد لشکر بنا۔ مسلم کو انہوں نے وہیں دفن کر دیا۔ جب یہ خبیث لشکر آگے بڑھا تو اس عورت کو مسلم کے مرنے کا پتہ چلا۔ وہ کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر اس کی قبر پر آئی تاکہ اس کو قبر سے نکال کر جلائے اور اپنی قسم پوری کرے۔ جب قبر کھودی تو کیا دیکھا کہ اژدہا اس کی گردن سے لپٹا ہوا ہے، اس کی ناک کی ہڈی پکڑے چوس رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سب کے سب ڈرے اور اس عورت سے کہنے لگے، خدائے تعالی خود ہی اس کے اعمال کی سزا اس کو دے رہا ہے اور اس نے عذاب کا فرشتہ اس پر مسلط کر دیا ہے، اب تو اس کو رہنے دے۔ اس عورت نے کہا، نہیں، خدا کی قسم میں اپنے عہد اور قسم کو ضرور پورا کروں گی اور اس کو جلاؤں گی۔ یہ دعا کر کے اس نے ایک لکڑی پکڑی، سانپ کی دم پر ماری، وہ گردن سے اتر کر چلا گیا۔ پھر دوسرے سانپ کو ماری، وہ بھی چلا گیا۔ تب انہوں نے مسلم کی لاش کو قبر سے نکالا اور جلا دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یکید اہل المدینۃ احد الا انماء کما ینماء الملح فی الماء۔ جو شخص اہل مدینہ سے مکر اور فریب کرے یا جنگ کرے تو اس طرح پکڑا جائے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ بخاری شریف صفحہ 252 جلد 1۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یرید خدو اہل المدینۃ بسوء الا عذابہ اللہ فی النار ذو برصاص۔ جو مدینہ منورہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا خدا تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں رانگا کی طرح پگھلائے گا۔ مسلم شریف صفحہ 143 جلد 1۔ اور حضرت سعید صاحب بن خلاد سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخاف اہل المدینۃ ظالما لهم اخافه اللہ وکانت علیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا۔ جس نے اہل مدینہ کو اپنے ظلم سے خوف زدہ کیا،
خدا تعالیٰ اسے خوف میں مبتلا کرے گا اور اس پر اللہ و ملائکہ اور سبھی لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ قیامت کے دن اس کی کوئی عبادت چاہے وہ فرض ہو یا نفل خدا تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ کنز العمال صفحہ 214 جلد 13۔ ان احادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو اہل مدینہ کو دھوکہ دیں اور ان پر جنگ کرے اور ان پر ظلم ڈھائے بلکہ ان سے برائی کا بھی ارادہ کریں تو خدا تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں رانگا کی طرح پگھلائے گا اور اس پر خدا اور اس کے فرشتوں اور سبھی لوگوں کی لعنت ہوگی، اور اس کی کوئی عبادت چاہے وہ فرض ہو یا نفل اسے خدا تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ مکہ معظمہ پر حملہ۔ مسلم بن عقبہ کی ہلاکت کے بعد حسین بن نمیر جو لشکر کا سپہ سالار مقرر ہوا ہوتے ہی اس نے مکہ معظمہ پر حملہ کر دیا۔ اہل مکہ اور حجاز والے یزید نکمے کی بیعت توڑ کر حضرت عبداللہ بن زبیر سے بیعت ہو گئے تھے۔ ان کی فوج نے لشکر یزید کا مقابلہ کیا اور صبح سے شام تک لڑائی جاری رہی، مگر فتح اور شکست کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ دوسرے دن حسین بن نمیر نے منجنیق جو پتھر پھینکنے کی مشین ہوتی ہے اسے کوہ ابو قبیس پر نصب کر کے پتھر برسانا شروع کیا۔ سنگ باری سے حرم شریف کا مبارک صحن پتھروں سے بھر گیا اور اس کے وجہ سے مسجد حرم میں کے ستون ٹوٹ گئے، کعبہ شریف کی دیواریں شکستہ ہو گئیں، چھت گر گئی۔ شامی پتھر برسانے کے ساتھ روئی، گندھک اور رال کے گولے بھی بنا کر جلا کر پھینکنے لگے، جس سے خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی، اس کا غلاف جل گیا، اور وہ دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں قربانی کیا گیا تھا اس کی سینگ تبرک کے طور پر کعبہ شریف میں محفوظ تھے، وہ بھی جل گئے۔ حرم شریف کے باشندوں کا گھر سے نکلنا دشوار تھا۔ تقریباً 2 مہینے تک وہ سخت مصیبت میں مبتلا رہے، یہاں تک شامی لشکر کعبہ شریف کی بے حرمتی میں لگا ہوا تھا۔ ادھر شہر حمص میں 12 ربیع الاول 64 ہجری کو 39 سال کی عمر میں یزید ہلاک ہو گیا۔ سب سے پہلے خبر حضرت عبداللہ بن زبیر کو پہنچی۔ انہوں نے بلند آواز سے پکار کر کہا، او شامی بدبختو، تمہارا گمراہ سردار یزید ہلاک ہو گیا، تو اب کیوں لڑ رہے ہو؟ شامی لشکر نے پہلے اس بات کو حضرت عبداللہ بن زبیر کے فریب پر محمول کیا، لیکن تیسرے دن جب انہیں ثابت بن قیس نخعی نے کوفہ سے آ کر یزید کے مرنے کی خبر سنائی تو انہیں یقین ہوا کہ اب ان کے حوصلے پست ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے فوج کے حوصلے بڑھ گئے۔ وہ شامیوں پر ٹوٹ پڑے اور شامی خائب و خاسر ہو کر بھاگے۔ اس طرح اہل مکہ کو ان کے شر سے نجات ملی۔ یزید نکمے نے کل 3 برس 7 مہینے تک حکومت کی۔ جب وہ کریا حوارین میں ہلاک ہوا تو اس کے موت پر ابن عروہ نے چند اشعار کہے جن کے معنی یہ ہیں، او بنی امیہ، تمہارا بادشاہ کی لاش حوارین میں پڑی ہے۔ موت نے ایسے وقت میں آ کر اسے مارا جبکہ اس کے تکیہ کے پاس کوزہ اور شراب کا مشکیجہ سر بمہر لبالب بھرا ہوا تھا، اور اس کے نشے سے مست ہونے والے پر ایک گانے والی سرنگی لیے دور ہی تھی جو کبھی بیٹھ جاتی اور کبھی کھڑی ہو جاتی تھی۔ یزید کی موت کے بعد حجاز، یمن، عراق، خراسان والوں نے یزید کی موت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کے دست مبارک پر بیعت کی، اور شام اور مصر کے لوگوں نے یزید کے بیٹے معاویہ کو اس کا جانشین مقرر کیا۔ معاویہ اگر ظالم یزید کا بیٹا تھا مگر نیک و صالح تھا اور باپ کے برے کاموں سے نفرت کرتا تھا۔ بیماری کی حالت میں اسے تخت پر بٹھایا گیا جو آخری دم تک بیمار ہی رہا۔ نہ اس نے کسی طرف فوج کشی کی، نہ کوئی دوسرا اہم کارنامہ انجام دیا، یہاں تک کہ صرف 40 روز یا 2-3 مہینے کی حکومت کے بعد 21 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ آخری وقت میں لوگوں نے اس سے کہا کہ کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ معاویہ نے جواب دیا کہ میں نے خلافت میں کوئی حلاوت نہیں پائی تو پھر اس کی تلخی میں کسی دوسرے کو کیوں مبتلا کروں۔ معاویہ بن یزید کی موت کے بعد شام اور مصر کے لوگوں نے بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ کچھ دنوں بعد مروان نے خفیہ سازشوں کے ذریعے مصر اور شام پر قبضہ جما لیا، اور جب وہ مرنے لگا تو اپنے بیٹے عبد الملک کو اپنا جانشین بنا دیا۔
جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بیٹا پیدا کرتے ہیں لیکن مروان نے اپنا باپ پیدا کیا۔ عبد الملک دانش مند، فقیہ اور قرآن و حدیث کا جاننے والا تھا اور تخت نشین ہونے سے پہلے بہت بڑا عابد اور زاہد تھا، اور مدینہ منورہ کے عبادت گزار لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، مگر بعد میں وہ بدعمال ہو گیا۔ یحییٰ غسانی کا بیان ہے کہ عبد الملک اکثر حضرت ام دردہ صحابیہ کے پاس بیٹھا اٹھا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت ام دردہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، میں نے سنا ہے کہ تم عبادت گزار ہونے کے بعد شراب خوار بن گئے ہو۔ تو اس نے جواب دیا کہ شراب خوار ہونے کے ساتھ ساتھ خونخوار بن گیا ہوں۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اسی طرح کی اسلامی ویڈیو لے کر کے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔